الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد لعنت اللہ علی اعدائهم اجمعین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما آل محمد خالق کائنات بہک کے اہل بیت تھوڑی پورے دن دی عبادت اللہ اپنے دربار وچ قبول فرما ہو سکے تو ہاتھ بھی اٹھا لے تے آمین بھی ضرور رکھے کیا پتہ کس تے خالی ہتھاں تے خدا نو رحم آ جائے مالک سارے دن دی عبادت قبول فرمائے جو عزادار تشریف فرماؤ جو آ کے سن کے چلے گئے جو ذاکرین خطاب کر گئے خالق سب دی عبادت دا بہترین اجر عطا فرمائے اللہ تھوڑے مرحومین دیاں قبراں روشن فرمائے مومنہ مخصوصہ علیلن پروردگار باب الحوائج امام دے صدقے صحت کلی عطا فرما دے میرے علم چ نہیں نازداراں دیاں دعاواں کیا ہے تیری ذات دعا جان دیئے گھر پہنچن تو پہلے دعا مستجاب فرما دے اگر ہو سکے اپنی تمام دعاواں دی قبولیت دی خاطر حضرت باب الحوائج سرکار موسیٰ ابن جعفر مولا دی ذات تھے ممکن حد تک بلند صلوات تلاوت لما علی محمد والا اجازت ہوئے تو تھوڑا جہاں پڑھ لما ہے وقت توڑے کھول چونکہ جس امام دی مجلس ہے جس امام دے ذکر تشریف فرماؤ اسے امام دی ہی کوئی گل جناب دی سماعت دے حوالے کر یقیناً پڑھے علم ہے کہ میرے مولا دا نام اللہ نے موسیٰ رکھیا اور لقب میرے مولا دا کاظم بھی ہے باب الحوائج بھی ہے باب المراد بھی ہے اس میرے مولا دی آمد 7 سفر مکہ اور مدینہ دے درمیان مقام ابوات ہے یہ امام دنیا تے تشریف لے کے آئے حضرت امام صادق حج کر کے لوٹ رہے ہیں اور اس امام دی والدہ جناب بی بی حمیدہ خاتون وہ بھی اس حج امام دے نال شریک سفر مقام ابوات آ کے میرے مولا دی آمد ہوئی سن 128 ہجری بیٹھے ہو یا نہیں 128 7 سفر میرے امام دنیا تے تشریف لے ایک عالم دین نے ایک روایت لکھی ہے کہ جس دن آگے میرے مولا کچھ دن دے ہیں گہوارے چاہنے امام صادق دا ایک صحابی او امام صادق نو امام دے بیٹے دی آمد دی مبارک دین واسطے آئے وہ تے جی میں مولا دے گھر داخل ہوئے تو میں بڑا حیران ہویا کہ امام صادق اپنے بیٹے دے گہوارے تے جھکی ہوئے امام گلن کر رہے ہیں اور چند دن دا بیٹا ہر گل سن کے جواب دے رہے ہیں متوجہ بندیاں نالی خطاب ہو سکتا ہے تو یقیناً متوجہ ہی ہو ہر گل داد واسطے ہوندی بھی نہیں امام صادق اپنے بیٹے امام کاظم نہ گہوارے تے جھک کے گلن کر اس صحابی بڑا پریشان ہو سکے مولا اتنے چھوٹے بچے بھی کلام کر دیں
مولا نے فرمایا دنیا دار بچے تو نہیں کر دے، البتہ جو اللہ دی حجت ہوئے وہ کلام کر سکتا۔ اس آکے مولا پھر اجازت ہے میں بھی تواڈے بیٹے نال کوئی گل کر لوں۔ یہ ہن چند دن دے ہیں سرکار کا، چند ظاہری طور چند دن، میں اس گل شرح نہیں کر سکتا، شرح تواڈے جے بادشاہ اور مجمع کرا تو تواڈی عظمت کے خلاف بھی یقیناً سمجھ آؤ گے۔ مولا فرمائے آ گل کر، اس آ کے نا امام کاظم نال سلام کیتا، مولا جاؤ اس دے بولن تو پہلے بظاہر چند دن دے امام کاظم نے فرمایا کچھ دن پہلے اللہ نے تینوں ایک بیٹی دیتی آئی تو بیٹی دا نام اس بی بی دا نام تے رکھیا جس تے اللہ بھی ناراض ہے، میرا نانا بھی ناراض ہے۔ چلو کسم تو سمجھی آئی اسی، مولا فرمایا جا کے اس دا نام تبدیل کر، اللہ کرے میری گل پہنچ جائے۔ اس آگے مولا پھر دسو میں نام کے رکھا؟ یا مولا میرے بعد پڑھنا تھا کسے کوئی نہیں، میں ہی آتا میرا دل کرسی، میں مڑ ساری رات جناب نو بٹھائی رکھا۔ اس آگے مولا ذرا دسو میں پھر نام کے رکھا؟ گہوارج میرے امام نے فرمایا نام جو دل کرے رکھ لو، لیکن ایک بات ذہن میں رکھنا، نام ایسا رکھنا کہ تمہیں نام بتانے کے بعد پھر مذہب بتانے کی ضرورت پیش نہ آئے۔ اللہ یہ تواڈے ساڈے واسطے بھی کھلیا ہی ہے کہ مولا فرمائے نام ایسا رکھو کہ جدا نام دسو تو پھر نام تو بعد مذہب نہ دسنا پوے، تواڈے نام وچ ہی تواڈا مذہب۔ اور فرمایا جتھے تھکنا میں دس دینا جی، اللہ نے اس امام دا نام موسیٰ رکھا، اور یہ سب دے علم چے، میرے تمام محترم سامعین دے علم چے، یہ موسیٰ نام دو ہستیاں دے، ایک نبی ایک امام، دو ہستیاں دا نام ہے موسیٰ، ایک بنی اسرائیل چن نبی، ایک آل محمد چن امام۔ قرآن نے اس موسیٰ نو غضبان آکھیا، غضبان وہ موسیٰ جب اپنی قوم کی طرف لوٹا تو غصے میں تھا، ایدہ مطلب ہے انہاں نے غصہ آیا بھی تے انہاں غصہ کیتا بھی تو سرکار ایک بندہ مارے آگئی جے جاگ رہے ہو۔ انہاں دا لقب ہے موسیٰ غضبان، یعنی انہاں نے غصہ آیا تے بندہ مار دیتا، تو جیسے امام دی مجلس سے تسی بیٹھے ہو، ایدہ لقب ہے قاظم الغیظ، غصے کو پی جانے والا، اپنے غصے جلال کو پی جانے۔ او جڑا موسیٰ ہے بس ایتھو تک ہی میں آنا، انہاں دا لقب ہے متعلم بنی اسرائیل۔ میں ساری مجلس ہی مولا تے پڑھنا چاہنا، متعلم بنی اسرائیل، بزرگان بھی پتہ چل گیا، جوانان بھی پتہ چل گیا۔ متعلم آدم جڑا تعلیم حاصل کردہ ہو، غور فرما رہے، اس موسیٰ نے تعلیم حاصل کی تھی آئی۔ اللہ فرمائی اس موسیٰ نے جا میرے عبد کول پڑھ، او عبد خضر نبی، سرکار ڈھونڈ دے حضرت خضر کول پہنچ۔ حضرت خضر زمین تے لیٹے ہوئے دو دریاواں دے قریب، چہرے تے کپڑا، انہاں جا کے پیر شر ہلائے نہ کہ سرکار پڑھنا یا پڑھاؤ، انہاں منہ تو کپڑا لائے، چونکہ حضرت خضر کول ولایت بھی آئی، وہ کپڑا لہا کے فوراً اس موسیٰ دا چہرہ ویک کے دن کے پڑھا ماں تیرے کول تو صبر ہی کوئی نہیں، تو صبر ہی نہیں کر سکتا۔ اس کہ جی صبر ہے یا نہیں آیا تو ہاں پڑھن واسے پڑھاؤ، انہاں کہ پھر ٹھیک ہے، پھر شرط میری یہ میں جو کرا تو پوچھے نہیں۔ تھوڑی چوپتے بھی کیا کہنے بھائی، سبحان اللہ، میرا دل کر دے میں تو انہوں تھوڑی تھوڑی واہ واہ کیتی رکھا، ماشاءاللہ سبحان اللہ، اور میں ہر جملے دے تو ان سبحان اللہ اکساں۔ او زکا جی میرے کل صبر ہے یا نہیں؟
اللہ بھیجے ہے لہذا پڑھاؤ. انہاں کہ ٹھیک ہے جو کراں پوچھنا نہیں. ان دونوں استاد تے شاگرد تر پئے. میں اس امام تک آڑا چاہنا نتیجے تک. اگے آگے دریا اگے استاد پیچھے شاگرد دونوں بیٹھ گئے کشتی تے کشتی ٹر پئی. وہ جلے دریا دا سینٹر آ گیا تے حضرت خضر نے وچ سوراخ کر دتا. تسی تو ماشاءاللہ پہلے ہی چوپا ہوتے موسیٰ بول پائے. انہاں کہ واہ استاد جی واہ چنگا میں پڑھنا آیا تے پہلے دہاڑے ہی بوڑو ہو. ایک کیڑی تعلیم ہے جو پہلے دہاڑے ہی غریب نو بوڑ کے مارنا چاہندے. اے کیوں کیتا جائے؟ سرکار فرمایا چپ. تواڈے بولن تے پابندی کوئی نہیں تو اندے لگی ہوئی آئی. بہرحال انہاں کیا جی چپ. جی ٹھیک ہے جی چپ تو سے. وہ ہن کشتی پار ہوئی اگے دو بچے لڑ. حضرت موسیٰ نے ایک بچے نو موک ماری. وہ گیا تے حضرت خضر موک ماری وہ مر گیا تے حضرت موسیٰ مڑ بول پائے اینو کیوں مارے آجے جی؟ اس تو اڈا کے کیتا اینیے غریب دے بال نو مار سٹے آجے. سرکار مڑ کیتا چوپ. انہاں کہ جی ٹھیک ٹور ٹور کے تھک گئے. شریف بندیاں دی وسطی آگئی. شریف میں جان کے شریف آکھیا جی شریف لوگ ایڈے شریفن دو نبیاں ایک بوئے تو پانی منگیا تے انہاں پانی نہ دیتا. دوئے تو روٹی منگی انہاں روٹی نہ دیتی. انجھے غریب منگ دے کاکھ نہ ملیا. تھک کے بستی چو باہر نکلے تے کسی غریب دے گھر دی قد ڈٹھی ہوئی آئی. کتنا ایک صبر کرا میں تھوڑی خاموشی تھے. قد ڈٹھی ویک کے حضرت خضر مسکرائے. حضرت موسیٰ فرمایا جی ہس دے کیا. انہاں کہ چل موسیٰ گارا بنا دے قد بنا. چل موسیٰ قد بنا. موسیٰ کہ واہ استاد دی واہ روٹی دین دے نہیں تے قدہ بنائیے. پانی مانگ تھکے پانی ملیا نہیں روٹی ملی نہیں. بور تو نہیں ہو رہے صاحبان؟ نہ روٹی دین دے نہ پانی دین دے. اسی قدہ بنائیے. سرکار فرمائے میرا حکم ہے بنا. لو جی قد گئی بانتے پوچھو نا ذرا علماء تو مفسرین تو محققین تو شیعہ سنی تو اگا کی ہویا. جہاں قد بنی نا مرید آلے ہوں تے حضرت موسیٰ قد بنا کے استاد کل جا کے ہاتھ جوڑ کے دن بس استاد جی بس تُسی اپنے راہ تے اسی اپنے راہ. سرکار فرمایا کہ ہویا اس جگہ جی ترے گلاں ویکھیاں جواب تسی دیندے نہیں سمجھ آندا کچھ نہیں تے تسی مینوں آدے چپ. ہن سنو اس امام دا فرمان جدی مجلس سے تشریف فرما. مولا فرمایا اگر موسیٰ چپ رہ جاتا تو خضر موسیٰ کو 70 چیزیں دکھاتا جو کبھی اس کی سمجھ میں نہ آتی. پھر میرے امام نے فرمایا اس کو پڑھانے والا خضر کبھی میرے ساتھ چلے میں اسے 70 چیزیں دکھاؤں جو اس کی سمجھ میں بھی کبھی نہ آتی. کوئی سوال کوئی نہیں. ایدہ مزہ کوئی نہیں. ان کو ٹھیک کرواؤ تھوڑا جا. اگر اس کو پڑھانے والا خضر کبھی میرے ساتھ چلے ان پہنچ گئے میری گلتے تو میں اسے 70 چیزیں دکھاؤں جو اس کی سمجھ میں بھی کبھی بولو ہمت کرے ہے تھوڑی جئی کبھی نہ آتی. اس موسیٰ دا لقب ہے متعلم بنی اسرائیل یعنی وہ تعلیم حاصل کرتا رہا. تے جڑا ساڈا امام ہے یہ دا لقب ہے عالم آل محمد. ساڈا کوئی امام دنیا تے آ کے نہیں پڑھیا. کوئی امام نہیں پڑھیا ساڈا. تھوڑا جا وقت ہے میں ایک گل اور کرا یا مکا دئیے جی میں تھوڑی صلاح ہوئے جی میں تو تھوڑی صلاح نہیں سنا. امام دے دور ایک صالح نام دا بندہ گزرے. میں دیکھا بھائی صالح نام دا بندہ صالح وہ تے میں جا رہی آئی حج بالکل خاموش ہو کے صرف سمجھنا صحیح ہے میں آدھا کی کرتا. وہ دے میں حج تے ساڑھے کافلے دے وچ ایک بندہ آئی جس کپڑے دے وچ کوئی شے لپیٹی ہوئی وہ ایتھوں انہوں نہیں ہٹا.
چیز کپڑے چاہیے رکھی اس نے. میں پورے راہ دے بیدہ رہا بھئی وہ ایتھو نہیں ہٹیندا یا ایتھے رکھدا ہے یا ایتھے رکھدا ہے. اتے میرے تجسس سے اضافہ ہو گیا لیکن انہوں پوچھدا مو جواب نہیں. اتے راہ دے وچ قافلہ رستے تو بھٹک گیا تے اسی سارے پریشان او بڑا مطمئن لائی. اسی پریشان راہ بھٹکے وہ بڑا مطمئن ہے. تے میں تھوڑی دیر تو بعد ویکھیا او بندہ وہ شے نو چال این تھوڑا جا الگ ہو کے نا ایتھے رکھ کے آتا ہے بھی اسی رستہ بھٹک گئے ہیں 10 رستہ کتنے راز کھول سا لیکن تھوڑا جا تھوڑا ٹائم لے کے کھول سا. وہ چیز جڑی آئی آتا ہے مقدس شے راہ بھٹک گئے تو 10 رستہ کتنا. اس راہ پوچھے تو دے وچوں آواز ہے بھی تو تھوڑا جا اگے چلے جاؤ اتھو جا کے سجے ہو جانا سیدھا ٹر جانا اتھو کھبے ہو جاوے تے سیدھے راہ تک پہنچ. اس آگے اگوں او لگا پچھوں اسی لگے او جیدے جیدے گیا اسی پچھوں پچھوں تے اسی سیدھے اپنے راہ تے آکھل. اس آگے جلے راہ تے پہنچے تو ہون میرے تجسس سے تو اور اضافہ ہو گیا بھی ایک کیڑی شے بھی جنوں چمدا بھی ہے ایتھوں ہٹیندا ہی بھی نہیں تے گلاں بھی کردا ہے تے جواب بھی آندا ہے. ایک شے کی سمجھ آ رہی آدھا ہون سفر جاری ہے تے اچانک 1-2 دن جدہ گزر گئے ساڑھے قافلے دا پانی مک گیا. او دا کہ پانی مکیا ہر کوئی تست مرے تے اسی پریشان تے او مڑ مطمئن. اجی میں ہون مطمئن ہو گیا او پھر مطمئن او انہوں مقدس شہنو چاہ کے بوسہ دے کہتے رکھ کے آدھے پانی ختم ہو گیا 10 اس سہراج پانی کتھے اس سے تو آواز آئی بے اتنا ادھے ٹور جاؤ تے اگے ایک پتھر اسی پتھر ہٹاؤ تے تلے ٹھنڈے پانی نہ چشمہ جاؤ. وہ آدھے میرے تجسس سے اضافہ ہو گیا. میں اپنے آپ انہوں آکھیا ہے پوچھنا بھی ہے تے بھامیں جو ہوئے پوچھ کے راسا بھی اے شے کی ہے تے میں بھی تو انداز کے راسا بھی وہ شے کی ہے. ہاں تھوڑا جا چہرے تے مسکرا ہٹتا ہے نا صاحبان. او جا کے اللہ جی او ہون ایتھوں اس ہٹا ہے نا اسی جا کے احرام بدہ او شے ایتھے رکھی. او جا کے میں نو ہک جاتے موقع مل گیا جدہ کردے پہ اسے نے کعبے دا طواف بھی کر رہے تھے تو او شے ایتھے رکھی ہوئی. او جا کے بالکل جدہ طواف گیا مک تو میں بندے دا ہاتھ چاہ کے رکھیا دیوار کعبہ تے تو میں کہتا ہے اس گھر دا واسطہ 10 اے دے وچ شے کی ہے. دس نا اس گھر دا واسطہ ہی وہ داستا صحیح کہتے شے کی اس آکھا ایڈا وڈا واسطہ دیتا ہی اللہ دے گھر دا تجھے پوچھ لیا تے چل ہون دستا. اس آکھا دا لو ہون سنو 5 منٹ بعد تقریر تمام. اس آکھا میں ہاں ہارون الرشید دی فوج دا ایک سپاہی. سننا میں کیا ہارون رشید دی فوج. ایک دفعہ ہارون آیا ہی حج کرنا حج کر کے مکے چو مدینے آیا تے قبر رسول دے سامنے جا کے کھلو کے آدھے بلاؤ شیعہ دے 7ویں امام نو میں شیعہ دے 7ویں امام تے فخر کرنا چاہتا. او جا کر رش لگویا ہی کہ اچانک اللہ دی 7ویں حجت دا قدم رش چھا گیا. تو آڑے تے میرے 7ویں امام اس رش سے چھا گیا. اس امام نو ویکھیا ہو رش اس آکے اس امام نو ویکھیا تے نبی دی قبر علیہ پاسے ویکھے اس رسول نو سلام کیتا چچا کے بیٹے میرا سلام. ہارون رشید اے ہے عباس ابن عبد المطلب دی اولاد. اس نسبت نال اس رسول نو آکھیا چچا کے بیٹے میرا سلام. یا میرے مولا چچا کے بیٹے
میرا سلام. ہو سکے سلام کر کے سینہ تان کے کھڑا ہو گیا کہ اچانک امام موسی کاظم نے قبر رسول نو دیکھ کے فرمایا بابا جان آپ پہ میرا سلام ہو. اور جگہ فوراً قبر رسول چو آواز آئی علیک السلام یا ولدی، میرے بچے تجھ پہ میرا بھی سلام. اس آکھے چچا کے بیٹے، مولا فرمائے بابا. اس آکھے سناٹا چھا گیا پورے ماحول تے، لال پیلا ہونے لگ گیا ہارون. اس آکھے اچانک شیعہ دے امام نے آکے اور ستوے امام ہارون نو آکے ہارون ایک گل دا جواب دے، اگر قبر رسول چ ہونے امام باہر آ جا، رسول باہر آ جان تے تیرے کول منگن تیری بیٹی دا رشتہ دے سے. ہو سکے جی کیوں نہ دے سا، میرے واسطے اس تو بڑا کیڑا فخر ہو سی کہ رسول داماد بن سن تے میں سسر بن سا. بھرے مجمع امام نے فرمایا تو بیٹی دا رشتہ دے سکتے ہیں لیکن نبی میرے تو نہیں مانگ سکتے کیونکہ میری بیٹی خود رسول دی بیٹی ہے. او سکے جس لے بھرے مجمع بزتی ہوئی نا ہارون دی، اے غصے کڑدا کڑدا واپس بغداد گیا تو اتھوں اس ایک لشکر بنایا تو سکے جاؤ مدینہ جاؤ تو اس امام نو قید کر کے لے آؤ. او جگہ جیڑا لشکر گیا ہی، میری گال ساری سمجھ آ رہی جے، او جگہ جیڑا لشکر آیا نا اس لشکر دے وچ میں بھی آئی، میں بھی اس لشکر وچ آئی. اسی آ کے امام نو لیا. او سکے ہن مولا جل رہے ہیں میں مولا دے نال چل رہے ہیں لیکن تھوڑا جہا ایک سائیڈ تے ہو کے کدائیں میرا پیر امام دے قدمہ دے نشانہ تے نہ ہوئے. باب الحوائج مولا میری مدد فرمائے میں آخری جملے تک پہنچ جاواں. او سکے مولا رستے دے وچ پانی منگ دیاں، پانی دیندہ ہی جائے نماز آ دیاں، نماز دیندہ ہی کھانا آ دیاں. او سکے ایک جگہ تے امام بیٹھے، مولا فرمائے جاؤ میں نو آکھیں پانی لیا تے میں وضو کروں. ذرا غور کرے چاہے کہ وضو ہویا اب چل رہے ہون راز کھولواں جے تسی سارے ہی متوجہ ہوتے. اور جا کہ سفر شروع ہو گیا. سفر شروع ہوتے 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 ہم نے کیا دیکھا کہ اچانک چلتے 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 امام کی جوتی کا ایک تسمہ ٹوٹ گیا. نہیں سمجھا سکیا میں تھن. مولا دی جوتی دا ایک تسمہ، امام نے تسمہ ٹوٹیا ویکھیا اور مولا نے اپنے پیر چو کڈی اور مولا نے فرمایا اوریا اے جوتی دا تسمہ ٹوٹ گیا لہذا اے ہن میرے کام دی کوئی نہیں رہ گئی تے اے رستے تو دور کر کے کسی جگہ تے رکھ دے. 14 قصیدیاں دا لطف ایک جملے چی ہو سکتا ہے اگر میں سمجھا جا. وہ دے حکم امام بھائی میں جوتی رکھن جاندہ پیا، جہاں میں جوتی رکھن لگا تے میرے ذہن خیال آیا مولا فرمایا رکھ دے تے اے جنگل اے کافلے ٹپ دے رام دین تے اتھو جانور بھی گزرتے رام دین تے جیڑی جوتی رکھواں جوتی بھی عام نہیں. سینڈ پڑھتے راضی ہوئے اے جڑی جوتی تھے رکھواں جوتی بھی تا عام کوئی نہیں. اگر کسی حیوان دا قدم آ گیا یا قافلے گزر دے رہے تو اس جوتی تے کسی اور دا قدم آ گیا، یہ تو امامت دی توہین ہے. ہو جا کہ بس ایو سوچ کے او جوتی جڑیے او میں کپڑے چ بند کر کے تے اپنے قیمتی سامان چ رکھ لئی. ہون تا پڑی گئے ہو سارے. لو جی نتیجے تے آ گئے. او جا کہ سامان چ رکھی تے میں مولا دے نال سفر شروع کر. شکی ایک جگہ تے امام بیٹھے اور مولا میں نے فرمایا جا وضو دا پانی لے. ہو سکے میں وضو دا پانی لے. امام نے نا آستینہ الٹیاں کہ وضو کرن تو پہلے امام میں نے بولا ادھر آؤ میں چہرے پڑھ سا سارے اندے. میں کہا جی مولا. امام نے ان جلد پکڑ کے فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ یہ جلد رسول کی جلد ہے؟ یہ جلد رسول کی جلد ہے. میں کہا جی مولا بے شک. پھر امام نے فرمایا یہ جو گوشت ہے یہ بھی جانتے ہو یہ رسول کا گوشت ہے؟ میں کہا جی بالکل مولا. یہ بھی جانتے ہو یہ میرے وجود میں جو خون ہے وہ بھی رسول کا خون ہے؟ جی مولا. فرمایا یہ چہرہ بھی رسول کا ہے یہ ہاتھ بھی رسول کے. ہو سکے اتھے مولا خاموش ہو گئے تو میں آکھا کہ مولا چہرہ بھی رسول کا ہے، خون بھی رسول کا ہے، گوشت بھی رسول کا ہے، لیکن یہ بتائیں نا یہ جو پیر ہیں یہ کس کے ہیں؟
امام نے فرمایا بے شک یہ قدم بھی تو رسول کے قدم ہے. اس ویلے قدم چم کے دے مولا پھر رسول کے قدموں سے نکلے والی جوتی کو میں جنگل میں کیسے پھینک دیتا. یا امام نے فرمایا ہاں تو نے اس جوتی کا کیا کہا کہ مولا میں تو پھینکنے جا رہا تھا لیکن ذہن میں خیال آ گیا کہ رسول کے بیٹے کی اللہ کی حجت کی جوتی ہے, میں نے پھینکی نہیں, میں نے سفر میں اپنے قیمتی سامان میں لپیٹ کے رکھ دی. امام نے فرمایا اچھا اگر تو نے میری نالین کی اتنی عزت کی ہے تو پھر میں موسیٰ کاظم تجھ سے وعدہ کر رہا جب سفر میں رستہ بھٹکو تو میری جوتی سے رستہ پوچھ لینا. اور جہاں کہیں سفر میں پانی کی تلاش ہو میری نالین سے پانی پوچھ لے. سمجھ آیا؟ جس دی نالین بھی اتنی عزت ہے خدا جانے اس امام دا کیا مقام ہو. باب الحوائج بہت بڑا لقب ہے جدا نام باب الحوائج, حوائج دا دروازہ. جتنا کریم ہے اتنا رلیا ہے میرا مولا. تھوڑی آواز اونچی کرنا مہربانی کرو. جتنا کریم ہے میرا مولا اتنا ہی رلیا اتنا ہی دکھ لکھے میرے مولا. سارا دن یقیناً غریب دی غربت سن دے رہے, مظلوم دی تیاری دکھا تے رون دے رہے. جنازہ بھی ہے ایک قیدی امام دا, اور ایسا قیدی کہ جدے زیور آج تک نہیں لٹھے. بلا ہوئے تھوڑی ہائے بلند ہو گئی. میں طویل مسائب تو نہیں جانا, پیچھے سارا ہفتہ سن دے رہے ہو, میں 4 دکھ پڑھنا چاہنا. میں کہ ایسا قیدی کہ جدے زنجیر آج تک نہیں لٹھے. لٹھے نا آج بھی تھوڑی مجلسیں 2 تابوت ایسے برآمد ہوندے ہیں جنہاں دے اتے زنجیر ہوندے. ایک چوتھے امام دا جنازہ نکل دے تو وہ بھی زنجیرہ, ایک 7ویں امام دا نکل دے وہ بھی زنجیرہ. لیکن فرق پتہ کیجئے, ایک نو شام کھا گئی ایک نو زندان کھا گئے. انہوں نے شام کھا گئی انہوں نے زندان کھا. اور میرے مولا دے زنجیر آج بھی نہیں لگتے. جتھے توڑے آنسو نکل ہے آواز بلند ہوگی میں اٹھی بین کر لیتا. میں کہ آج بھی میرے مولا دے زنجیر نہیں لگتے, آج بھی نہیں لگتے. 3 دہاڑے پیری ہے پل بغداد تے جنازہ. کیلے حوصلے نال سن لیا جے 3 دہاڑے, یعنی اتھو تک بھی ملتے جو آج 28 رجب تک پیا رہا. ہوں میں معاف کر دیا, میں اس امام دا واسطہ پن دینا, میں نے معاف کریا 5 رجب نو جس لے بغداد دیا مزدورہ نے غریب دا جنازہ چاہ کے پل بغداد تے سٹ چھوڑیا. تواڈی آوازاں بلند ہو گئیاں, میں اپنی طرفوں نہیں آکھیا, کتاب وچ موجود ہے, انہاں رکھیا نہیں انہاں سٹیا جنازہ. اللہ ہائے قبول فرمائے. وہ جڑے تختے تے لے کے آئے ہیں وہ سٹ کے امام دا جنازہ مولا معاف کریا ہے تے تختہ لے کے ٹر گئے تے امام دا بے وارث میت پل بغداد تے آئی. میں صدقے جاواں 19 پتران دا پیو تے جنازہ بے وارث بھی ہے. جیدہ جتنا سانگا ہے مولا نال اتنا ضرور ہو گیا ہے. لوہار آیا بے میں زیور لہاواں, سیدہ معاف کریا ہے, زنجیر ویدہ گیا تے اوزار سٹ چھوڑے سے. امام دے پیر نپ کیا دے مولا زنجیر تے لے ویسن پر ہڈیاں ترٹ ویسن. یقین کرے جدہ اسے گل کیتی ہے محمد دی دھی دا وین ہے نہ لہا قید نب گئیے قبر بھی نبھا ویسی. الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. تواڈی ہائے بلند ہو گئی. بس اتنا ہی جنازے تے رونا چاہیے. جڑا رو بیٹھے ہو قید نب گئیے تے قبر بھی نبھا. اور اسی وجہ تو پھر آج تک امام دے زنجیر نہیں لگتے, کیونکہ جے لہندے زنجیر تک کوئی جوڑ سیدہ سلامت نہیں رہنا.
میں دو گلاں ہور کر کے وینڈ کرا ایک پہلے تو دعا کردہ جی میں آوازہ تھوڑیاں بلندن اللہ تھوڑے اس قیدی امام دی قبر دی زیارت کر اللہ تھوڑے اس دے پتر امام رضا دی قبر دی زیارت کروائے اللہ اس دی دھی جناب معصومہ دی قبر دی زیارت کر یقیناً او شین موجود ہو سی جدے بے جرم پیو ندرومن بیٹھے بیٹھے نانے دی قبر آئی اور ہتھاں تے قرآن آئی مولا پہ پڑھ دیا ن قرآن تے مسلمانہ کڑیاں پوا چھوڑیاں کڑیاں جس لئے امام دے ہتھاں تے آئیاں نا ہتھاں تے امام علیہ السلام نے بڑا مشکل قرآن بند کی اے جملہ جڑا سانو کھا گیا ہے اندروں سانو کی میدہ بی بی دی اولاد ہوں تو یقیناً کھا گیا قرآن بند کر کے امام فرمیندے نے میرا جرم کی ہے بے غیرت دے منہ چو نکلے تیری ماں دا نا زہرا ہے ہائے صدقے جاواں تو بطول دا پترے رو کے دا نانا تیری دھیاں دے بدلے آج بھی تیری اولاد ودی دیتی اور پھر گرفتار کر کے گردن تو کے کمر اچ لنگر پیر اچ بیڑیاں زنجیر اچ جکڑیاں نے میرے مولا نو کون سمجھے گا اے درد جان بوجھ کے گزارے نے دھیاں دے بوئے دے سامنے مثال دے نا بھئی اگر اوتھے دروازے نا تو ایتھو گزارے تے مولا ٹردے نا بوئے دے سامنے رک گئے تے اپنے من دروازے نو ویک کے رو دیا ایک سپاہی اگاں بے غیرت وقت کیا دے قیدی اس بوئے نو ویک کے جو رونا ہے کوئی خاص تعلق ہے فرمیدے اندر میری دھیاں اگر رو کے فرمیندے نا میں گھر جیتا ہی نہیں ولدہ او بوئے تے کھڑیا ران دیا اجازت دین دے ہو میں دھیاں نو مل لاواں اور مسلمانہ پاگل نہیں جڑے ودے روندے ہیں رسول دا پترہ دے اجازت دے ہو بے غیرت کھڑیا دے دھیاں نو مل نہیں تو کوئی زامن دے کے جا کوئی زامن لیا تو دھیاں نو مل لا یہ میرا فکرہ نہیں شاہ جی حضرت حسن زیدی صاحبہ اللہ مقامہ دا فکر ہے میں دا ساری رات رو وہ نا اے جنازے نو نپ کے خون رو وہ اس جملے دی میں دا قیمت نہیں کڑیاں آلے ہاتھ ایتھے رکھ کے بازار کھلو کے کھڑے آدھے کوئی ہے غریب دا زامن کوئی ہے اللہ راسی دا زامن مولا دے گھر دے نال ایک یہودی دی دکان آئی یہودی اے جے زیدی صاحب دا فکرہ اس امام دی حالت ویکھی نا بیو آدھے میں گھر وینا تے روندہ کھڑے تے آدھے کوئی زامن بڑھے وہ یہودی امام دے سامنے آکے دے تُسی گھر جاؤ تے توڑا زامن میں ادو مسلمانہ اگا واد کے آکے تو یہودی ہو کے سید زامن کیوں بڑھے ہے توڑی ہائے نکلے توڑی مرضی او رو پیا وہ آدھے زامن اس واسطے بڑھے 18 سال ہو گئے میں دے گھر دے نال آج تک بیٹھا تے آج میں نو پتہ لگا جو اے دیاں دھیاں بھی ہے نا 18 سال آج میں دے گھر وچوں کدی کوئی آواز نہیں سنی الحمدللہ سونا ماحول پڑا ہو گیا جنازے دی برآمدگی دے ٹائم ہے میں جلدی نال وینڈ کراں او زامن بنیا پتر رسول دا دھیاں ملن ٹریا اگے دروازہ کھول دیاں سجے کھبے قطار ہوندی آئی دھیاں دی مولا درمیان چو گزر دیاں اینے دھیاں دے سران تے ہاتھ رکھ دے مولا گزر وین دیاں آج امام مجبوراں یا اکھا مشیت چپا بندائی کدی دو ہاتھ رکھ دائی انج دیس دے سر تے سونا رو رہے ہو کدی دو ہاتھ رکھ دائی دے سر تے دھیاں دی نظر پہ گئی کوئی آدھی بابا تیرے گلج کیا ہے کوئی آدھی بابا تیری کمرج کیا ہے کوئی آدھی بابا تیرے پیرج کیا ہے فرمینے نے داد سجاد لباس مل گیا سنت ادا کر کے جا رہے ہیں بابا قید قدن چھٹ سی مولا فرمائے پابند مشیتاں جدہ میرا اللہ چاسی 1 سال میرے مولا نے بسرے گزاری قید میں جتنا ذہن بنا سکتا ہی میں بنایا یہ جڑی سن دیو نا 14 سال او قید بے جس چو میرے مولا نو پھر آزادی نہیں ملی اور مسلسل سیدی رکوع دی حالت چ گزری ہے
میں ممبر تے کھڑا کچھ عرصہ پہلے میں اکھاں نالو زندان دیکھ آیا تسی جتنی وڈی قسم لو میں دین نو تیار ہاں اج بھی اس زندان دی حالت ہو ہے بندہ کمر سدھی کر کے نہیں کھلو سکتا تقریباً 40-42 سیڑھیاں زمین وچ اترنا پوندا ہے بالکل اتنی سیڑھی ہے ایک بندہ بھی بڑی مشکل نال اتردا ہے اتھے ہوا بھی نہیں لگتی تو ذرا سوچو نا تھوڑے امام دے اتھے کیویں گزرے 14 سال ایک سوال دا جواب چاہیے میں ہر عزادار ہر بزرگ کو لوں تے میں پہلا وینڈ پڑھ تک پہنچا دے ماں گھر دا ہووے نا شاہ جی ایک کمان اللہ ایک کمان اللہ ہکو ہووے پیو ہووے یا بھرا ہووے تے او قید ہو جائے کیوں بھائی مرید دے شرفا مڑو گھر وسدر آندہ ہے یا اجڑ ویندہ ہے بولو اجڑ ویندہ ہے کانڈ میرے پیچھے مولا دی ذریعے میں قسم چاہ کے دے سکتا وسدہ تا میرا مولا بڑا سونا لیکن جدہ امت اجاڑے ہے تو مڑ این اجڑا ہے دھیاں 18 تے چادر ہو کر رہ گئی ہے الحمدللہ دھیاں 18 ایک چادر بچ گئی ایک دھی کرے سرتے تے پڑھیا نماز پھر دوسری کرے سرتے پڑھیا نماز کتنی غربت میرے مولا دیاں دھیاں دی میرا ساتھ دینا تے قیدی نو اونج روے ہے جی رون دا حق جے ورنہ انہوں تے دھیاں بھی نہیں رونیاں امام دیاں 18 دھیاں دی زندگی دا معمول بن چکا مغرب دی نماز تو بعد 18 مٹی تے باندیاں تے جڑی سین قوم دیا پہاڑا چرول گئی ہے کرام وین پہلا او سارے گھر دے دکھ پڑ دی آئی تے باقی بھیڑا بیک کے رون دیا ہیں کدی علی دی ذراب کدی بطول دیا ترٹیاں یا پسلیاں مرید علیاں کدی حسن دا جنازہ کدی حسین دی ضربہ کدی سجاد دی قید کدی باکر دیا رسیاں تے روان لیا جدا پیو دے دکھن دیواری ہو گیا سر دے وال چ کھولنا بغداد دمو چکرنا لمے ہاتھ ودا کے آکھیا کیڑے جرم دے وچ تسا قید ہو بابا تیری کیوں سنگین سزا ہے اسا سنیا ہے سن رو پے ہو جی میں رونے ہو زندان دے وچ نہیں لبدی بہن بھی جائے کوئی بھی والا بندہ بھی ہائے کرے سی تے رو کے آدھی آئی تیریاں دھیاں ملاقات کرے سے بیوے خات دے وچ اطلاع ہے بغداد دے وسدے اند نایا کھیڑے دا کوئی نہ پتر الحمدللہ میں جان کے رک گیا تاکہ اگلا فکرہ آسان کر کے سمجھا کے پڑھا اس تو وڈی میرے مولا دی کیڑی غربت ہو سی کئی دروغے بدلے کئی ظلمہ دے پہاڑ ٹرٹ دے رہے کئی زندان بدل دے رہے او مرید ماتمیاں جند جسم دا دو زندان کھا گیا مسلمانوں نے بھکھیا شیرہ دے پنجرے دے بعد کیتا کڑیاں سنبھال کے توڑا میرا ایمان شیرہ دے سامنے آ کے آدھائے کوئی کام ذمہ لاوا کرے سو یا کوئی نہ آدھن مولا کیڑا کام سید آدھائے قوم دیا پہاڑیاں چل لگے گا غریب آدھے کو جرشے تو بعد میری رلی ہوئی بھی آسی انہوں آکھے آئے بابا سلام دینا قیدی بابے نو زندان چھ بہر دی جا کوئی نہ لبے سیدہ دے میری رلی ہوئی بھی نو میرے سلام دیوا اللہ تبھی ہائے قبول فرما میں چاہنا تھوڑا اور گریے دی آواز بلند ہو جائے تاکہ تھوڑی ہائے دیوے غریب قیدی دا جنازہ ہوئے جیڑی 23 رجب دی رات آئی امام ادھی رات لے زندان دی مٹی دے بیٹھن بے غیرت نیڑے آیا ہے ہو سکتا ہی تھوئی تبوت منگاوا دے قیدی سر چاہ انگور کھوا بنایا روڑا لو سید وینا نہ کھوا میری ادھیاں رل گئی ہے اور روڑا لو بے غیرت انگور
تاجدار دے چھوڑیے امام دا وین آئے ہن کڑیاں لہا میں گھر وینا بے غیرت ہنس کے آدھے قیدی تیرا ہی کوئی گھر ہے سیدہ دے 19 پتر لکھا رکھیاں بے غیرت آدھے میں نہیں لہندا ایک منٹ رکو میں وین کرن دیو امام دا وین آئے اللہ اکبر کڑیاں ٹوٹ کے ڈھہ گئیاں اے مجلس مک جائے گھر لگا میں تر بھی مٹی تے نظر آوے دنیا بھول ویسی تو بھی نو جیسے بستر چلایا سے 14 سال بعد سید گھر چایا قیامت منظر بھی آج وال کھلے ہوئے مٹیاں تے ستریاں ہوئیاں ہر بھی دا سارا مدار ایک دیئے قدم چوم کے دیتا ہے رلنا خوب دیا لیا ہائے راوچا میری بھینا تو گھبراوے سیدہ دے آوی آکھا ویلا دے سفرہ وچا ایک نام عباس دا چاوے کسا سوڑا جنازہ لے آئیو پیو دے کولا کے اگر بابا کتنے سال بعد آیا ہے سیدہ دے 14 سال تو بعد او ماتمیاں رو کے اگر ساڑیاں گزیری کھاوی ہے ہائے عیدہ گئی یا حسین او ساڑیاں گزیری کھاوی ہے عیدہ گیا نائے منگدی منت اے لائی وان اسا سادے وال کھلے لیا ہائے سادے سر چمٹیا پائی وان بھلا وے تھوڑا امام دا جنازہ سونا لے آئے میں بھی غربت پیا پڑھتا 5 رجب تو فجر ویلے ہارون اعلان کرایا بے غیرت دے کوئی قیدی مر گئے او زندان دے وچ او جندا وارث کوئی نہ آیا کوئی قیدی مر گئے او کوئی قیدی مر گئے اگر تھوڑا دل ہوئے ماتم تے تضرور کرے آئے بے غیرت لوگا غریب تا جنازہ پل پہ سٹ دیتا ہے کالے برکے علی بی بیا جیڑی رو رو کے ادیا یہ دیا دیا رویا او ویچے جنگلے دے یا درد گیا ہے مٹھائے میں آ گیا آیا میرا قیدی امام تیری غربت ہے ارمان ماتم حسین ماتم حسین